عزیز طلبا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اہلا وسہلا ومرحبا بعودتکم الى درس الحدیث من جدید، فحیاکم اللہ واکرمکم اللہ وزادکم اللہ شرفا وعزا، داعین اللہ جل شانہ ان یبارک لنا فی هذه الدروس والعلوم۔ رب زدنی علما، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، بیسر ولا تعسر واتمم بالخیر، رب ساحل ویسر ولا تعسر علینا یا میسر کل عسیر۔ عزیز طلباء، اللہ کی توفیق اور اس کے فضل و کرم سے مشکوٰۃ المصابیح کے سلسلہ دروس کا یہ 24واں سبق، ایپیسوڈ نمبر 24، اور اس ضمن میں آج کی زیر مطالعہ احادیث 3684 سے 3694 انشاءاللہ حسب معمول فوکس ترجمہ پر ہوگا، خاص الفاظ وضاحت ہوگی اور حدیث کی اسنادی حیثیت کی نشاندہی کی جائے گی۔ وما توفیقنا الا باللہ۔ آتے ہیں براہ راست حدیث کی نصوص کی جانب اور دیکھتے ہیں کہ آج کے سبق کے حوالے سے ہماری پہلی جو حدیث ہے وہ کون سی ہے، اس سے مروی ہے۔ جیسا کہ عزیز طلباء آپ کو علم ہے کہ رشتہ سبق کے حوالے سے بھی یہ کتاب الامارہ بالقضاء، امارت و قضاء کے بیان میں یہ حدیث تھیں، تو آج کا درس بھی سلسلہ دروس میں سے وہ بھی انہی حدیث پہ و بیش مشتمل ہے۔ تو میں آج کی حدیث آپ سے شیئر کیے دیتا ہوں۔ پہلی حدیث ہے ہماری امارت و قضاء کے سلسلے میں پہلی حدیث 3684، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یجدون من خیر الناس، تم پاؤ گے لوگوں میں سے سب سے بہتر ان لوگوں کو، اشدہم کراہیۃ لہذا الامر، جو ان حکومتی معاملات یا عہدوں یا منصبوں مناصب کے حصول کے بارے میں بہت ہی زیادہ ناپسندیدگی کا اظہار کرتے ہیں۔ یجدون من خیر الناس، لوگوں میں سے سب سے بہتر لوگ وہ جو کہ ان میں سے ان یعنی حکومتی یا اماراتی معاملات یا جو اختیارات ہیں یا جو منصب ہیں ان کے اصول میں بہت زیادہ وہ ناپسندیدگی کا اظہار کرتے ہیں۔ اشدہم کراہیتاً حتی یقع فیہ، کہ یہاں تک کہ وہ خود اس میں مبتلا نہ ہو جائے، یعنی وہ شخص اشدہم یعنی تاجدون من خیر الناس، لوگوں میں سے سب سے بہتر وہ شخص پاؤ گے، اشدہم جو ان میں سب سے زیادہ سخت ہے، کراہیتاً ناپسندیدگی کے اعتبار سے جو ناپسند کرتا ہے، لہذا الامر اس منصب کو یا حکومتی عہدے کو یا حکومت کو، حتی یقع فیہ یہاں تک کہ وہ خود اس میں واقع نہ ہو جائے، یعنی خود اس میں مبتلا نہ ہو جائے۔ جب خود مبتلا ہو جائے گا تو وہ اس کے خیر جو ہے اس سے طلب کر لی جائے گی۔ تو حدیث کا مطلب واضح ہے، یعنی جو شخص حکومت یعنی منصب وغیرہ کو برا جانتا ہے وہ اس وقت تک اچھا رہتا ہے، تو جو ہی اور جب وہی شخص از خود حکومت یا منصب کو اختیار کر لے تو اچھائی اس سے سلب ہو جاتی، یعنی ختم ہو جاتی، اچھائی نہیں رہتی۔ کیونککہ گویا کہ لوگ جو ہیں وہ جتنا بھی اچھا ہو، کوئی نہ کوئی اس سے کوتاہی سرزد ضرور ہو کے رہے گی، انسان ہے، کمزور ہے، ضعیف البنیان ہے، تو لوگ اس سے پھر اس پر اس کی ہجو بیان کریں گے، اس کو ملامت کریں گے، اس کو بلیم دیں گے، تو اس طرح وہ ایک اچھا آدمی جو ہے وہ اچھائی کی صف سے نکل جاتا ہے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو قبول کرنا، اس کو اچھا نہیں سمجھا۔ نیکسٹ حدیث ہے 3685، وعن عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما قال، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الا آگاہ رہو، خبردار،
کلکم راعٍ، تم میں سے ہر ایک ایک اعتبار سے رواحہ ہے، راعی ہے، نگہبان ہے۔ وکلکم مسئول عن رعیتہ، اور تم میں سے ہر ایک ذمہ دار ہے، مسئول ہے، پوچھا جائے گا اپنی رعایا کے بارے میں، اپنی رعیت کے بارے میں۔ الامام الذی علی الناس راع، وہ حاکم یا والی یا حکمران، امام جو کہ لوگوں پر ذمہ دار ٹھہرایا گیا، بنایا گیا، راعن، امام الذی علی الناس راعن وہو مسئول، اور وہ مسئول ہے، ذمہ دار ہے، الرعیت ہی، اپنی رعایا کے بارے میں، عوام یا پبلک کے بارے میں، جن پر وہ حاکم یا امیر ہے۔ والرجل راعن علی اہل بیتہ، اور وہ آدمی جو راعی ہے، نگہبان ہے، نگران ہے اپنے گھر والوں پر، اہل بیت ہی، وہو مسئول عن رعیتہ، اور وہ مسئول ہے، ذمہ دار ہے اپنی رعایا یعنی اپنے گھر کے افراد، قبیلہ اس کا وہ ذمہ دار ٹھہرایا گیا ہے۔ والمرأۃ راعیۃ علی بیت زوجہا، اور عورت جو ہے وہ شادی شدہ عورت، وہ نگہبان ہے، نگران ہے اپنے خامد کے گھر پر، وولدہ، اور اس کی اولاد پر، وہی مسئولۃ عنہم، اور اس حال میں کہ وہ ذمہ دار ٹھہرے گی ان سب کے بارے میں، ان سب کی بابت پوچھی جائے گی۔ وعبد الرجل راع علی مال سیدہ، اسی طرح آدمی کا جو غلام ہے، آدمی کا ملازم یا غلام، راعن، وہ نگہبان ہے، نگران ہے، علی مال سیدہ، اپنے مالک کے مال و اسباب یا مال و متاع پر، وہو مسئول عن رعی عنہ، اور وہ ذمہ دار ہے اس سلسلے میں، یعنی اپنے مال سید، اپنے سردار کے مال و متاع کے بارے میں، یا جو چیز بھی اس نے اس کے ہاتھ میں دی، اللہ آگاہ رہو۔ فکلکم راعٍ، تم میں سے ہر کوئی جو ہے وہ ایک قسم کا نگہبان ہے، نگران ہے، راعی ہے۔ وکلکم مسئول عن رعیتہ، اور تم میں سے ہر ایک جو ہے وہ نگران ہے، وہ پوچھا جائے گا، ریسپانسبل، ذمہ دار ہے اپنی رعایا کے بارے میں۔ متفق علیہ۔ یہ حدیث بڑی معروف ہے اور بڑی ہی صحت کے اعتبار سے بھی پیک پر ہے، متفق علیہ ہے، تو اس اعتبار سے کلیئر ہے بالکل۔ الا فکلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ کا ترجمہ انڈر لائن کیجئے کہ خبردار رہو، پس تم سب نگہبان ہو اور تم سب اپنی رعیت کے بارے میں سوال کیے جاؤ گے۔ تو آتے ہیں عزیز طلبہ آگے، اس اعتبار سے حدیث کو جب ہم سنیں پڑھیں تو دیکھیں کوئی بھی شخص جو ہے اس دنیا میں، کوئی اس ذمہ داری سے خالی نہیں نظر آتا اگر وہ معاشرے میں رہتا ہے تو، لہذا ہر کوئی جو ہے وہ ذمہ دار ہے اور اسے چاہیے کہ وہ الرٹ رہے، اس بارے میں اس سے پوچھا جائے گا، یہاں تک کہ وہ شخص جس کے پاس حیوانات ہیں، کچھ بھی نہیں، اور کچھ جانور ہیں، تو اس پر بھی وہ نگہبان، ان پر نگہبان ہے، اس بارے میں وہ ان سے پوچھا جائے گا، مالکوں سے، کہ ہم نے ان سے کام تو لیا لیکن ان کا حق بھی ادا کیا کہ نہیں۔ اللہ اکبر۔ حدیث 3686 آ گئی ہے۔ وان معقل بن یسار، معقل بن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت مروی ہے، قال، وہ کہتے ہیں، سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، ما من وال یلی رعیتہ، کوئی بھی والی، کوئی بھی حکمران، والن یلی رعیتہ، جو اپنی رعایا کے معاملات کا ذمہ دار بنے، ہاں جی، اپنی رعایا کے جو معاملات ہیں، ان کے جو مسائل ہیں، ان کا وہ ذمہ دار بنے، ٹھہرے، من المسلمین، مسلمانوں میں سے، اور وہ خود بھی مسلمان ہے، فیموت، تو وہ مر جائے پھر، وہو غاش لہم، اس حال میں کہ وہ ان کا ہمدرد نہ ہو، ان کے لیے خائن ہو، ان کی حقوق تلفی کرنے والا ہو، غاشن، اصل معنی کیا ہوتا ہے
غش سے، یعنی جو خیانت کرنے والا، ملاوٹ کرنے والا صحیح چیز میں، تو مخلص نہ ہونا. تو الا مگر حرم اللہ علیہ الجنہ، مگر حرام کر دیتا اللہ اس پر جنت کو. بہت بڑی سزا ہے، دیکھیے اللہ اس پر جنت کو حرام کر دے گا. تو یہ جس طرح یہ بنتے ہیں آگے بڑھ بڑھ کے والی اور حکمران اور منصب ہاتھ میں لیتے ہیں، انہیں خوف کرنا چاہیے، اور پھر وہ لوٹتے ہیں، دن رات لوٹ مار مچاتے ہیں، لوگوں پر ظلم و ستم کرتے ہیں، ان کے حقوق کی حق تلفی کرتے ہیں، اپنی جائیدادیں اور دنیا بناتے ہیں. تو دیکھیے ذرا ان کا حال کیا ہوگا، اشر کیا ہوگا. حدیث میں مذکور لفظ غاش ان کا مطلب ہے خائن شخص. خائن شخص جو دوسروں کے لیے مخلص نہ رہے. اور یہاں مراد حاکم یا امیر ہے. حدیث کے من جملہ فوائد میں سے امام نووی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ یہ حدیث حضرت معقل بن یسار رضی اللہ عنہ نے عبید اللہ بن زیاد جو عراقی تھا کوفی، عبید اللہ بن زیاد سے مرتے وقت بیان کی تھی. یہ حدیث کنہوں نے؟ معقل بن یسار رضی اللہ عنہ نے، اس وجہ سے کہ یہ حدیث اسے اس وقت فائدہ نہ دے گی جب وہ تندرست تھے، جوان تھے، تو اس وقت انہوں نے یہ سوچا کہ یہ حدیث اگر میں عبید اللہ بن زیاد کو سناؤں گا تو وہ میرے پیچھے پڑ جائے گا، ہو سکتا ہے میری جان کو ختم کر دے، مار دے، ختم کر دے. اور اثر تو اس کو کیا ہونا ہے کہ جو نبیر رسول حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا اہل بیت سے اس نے کوئی جو اس نے ظلم و ستم کیا اور ڈایا، اسے ایسے شخص سے کیا توقع کی جا سکتی ہے کہ حدیث رسول سے سنا کر اسے سیدھا کیا جا سکے. تو مثلیت کے تحت انہوں نے اس کو روک لیا، یہ حدیث انہیں بیان نہ کی. لیکن جب وقت قریب آیا وصال وفات کا، وہ سمجھنے لگے کہ میں بچ نہیں پاؤں گا، تو اس وقت انہوں نے اس کو یہ حدیث سنائی. اور امام مسلم رحمہ اللہ نے ایک روایت میں کتاب الایمان میں یہ الفاظ زیادہ کیے ہیں کہ ابن زیاد کوفی جو تھا اس نے اس وقت یہ کہا کہ یہ حدیث تم نے مجھ سے پہلے کیوں نہ بیان کی. معقل بن یسار رضی اللہ عنہ سے کہنے لگا. تو معقل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آگے سے جواب میں کہا، میں کس بنا پر بیان کرتا اور اپنی جان پر مصیبت لے لیتا. اب تو میں خود پہلے ہی مر رہا ہوں، اس لیے اب مجھے ذرا ڈر ذرا بھی نہیں، لہذا میں نے یہ حدیث بیان کر دی ہے. تو اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اگر کسی مثلت کے تحت جان کا خطرہ ہو تو آدمی کو چاہیے کہ وہ بچائے. باقی ایمان لمن اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان، لیکن ایمان پختہ جو ہے وہ اس کے دل میں جاگزی ہونا چاہیے، اور سچے دل سے صرف محض اپنی اس خطرے کی وقت کو ٹالنے کے لیے وہ مسئلے سے کسی چیز کو وقتی طور پر خاموش رہ سکتا ہے، بیان نہ کرے. اچھا جی، آگے ہمارے پاس حدیث نیکسٹ ہے. وعن ہو معقل بن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہی مروی، جو روایت ہوئی ہے، اوپر کی حدیث کے راوی ہیں وہی ہیں اس حدیث کے بھی راوی، معقل بن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تعالیٰ کہتے ہیں سمیعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا کہ ما من عبد یستریہ اللہ رعیتا، کہ کوئی بھی ایسا بندہ نہیں، بندہ مومن یا مسلم بندوں میں سے، یستریہ اللہ رعیتا کہ اللہ اسے رعایا کا ذمہ دار بنائے، رعایا کے مسائل کا، ان کے معاملات کا وہ اللہ اس کو بنائے ذمہ دار یا نگہبان یا نگران. تو فلم یخطھا بنصیحۃ، اور وہ اس جو نگران ہے وہ اس اپنی رعایا کی خیر خواہی نہ کرے. فلم یخطھا بنصیحۃ، یعنی ان کے معاملات، ان کے مسائل، ان کو توجہ نہ دے، ان کی نگرانی نہ رکھے، ان کی حفاظت نہ کرے، ان کے مسائل حل نہ کرے. الا لم یجد رائحۃ الجنہ،
مگر یہ کہ وہ نہیں پا سکے گا جنت کی رائے یعنی خوشبو، جنت کی خوشبو نہیں پا سکے گا، کیونکہ جنت کی خوشبو بڑے دور دور فاصلوں سے آئے گی، لیکن وہ پھر بھی نہیں پا سکے گا، اتنا وہ جنت سے محروم کر دیا جائے گا اور دور کر دیا جائے گا۔ تو اس حدیث کے الفاظ میں عزیز طلبہ، ما من عبد یسترعیہ اللہ کا ترجمہ انڈر لائن کیجئے کہ اللہ تعالیٰ جس بندے کو کسی رعیت کا نگہبان یا نگران یا والی بنا دے، یہ معنی اس کا۔ اور ان کے حدیث کے جملہ فوائد میں سے یہ فائدہ ہے کہ مذکورہ دونوں حدیثیں جو اوپر ذکر ہوئی ہیں 3686 اور 3687، دونوں حدیثوں سے معلوم ہوا کہ ظالم و جابر حاکم جنت سے محروم رہے گا والعیاذ باللہ۔ یہ لمحہ فکریہ ہے کہ آج کل کے یہ حکام یا جو والی ہیں مسلمانوں کے۔ اچھا جی، آگے آتے ہیں، حدیث نیکسٹ ہے ہمارے پاس 3688، وان عائذ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عائذ بن عمر رضی اللہ عنہ جلیل قدر صحابی ہیں، سے روایت قالا کہتے ہیں سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا، ان شر الرعاء الخطامۃ، رعاء یعنی رعا، رائی کا جمع، نگہبان، محافظ، حکمران، والی، جو ذمہ داران، ان شر الرعاء، نگہبان لوگوں میں سے سب سے زیادہ شریر، سب سے بدترین، سب سے بدتر اور بدترین والیوں میں سے یا نگہبان نگران لوگوں میں سے جو رعایا پر ہوتے ہیں، ذمہ دار، وہ الحطامہ، وہ ہیں جو کہ ظالم ہیں۔ ان شر الرعاء الحطامہ، تو کہ نگہبان میں سے سب سے بدترین وہ ہے نگہبانوں میں سے ظالم، وہ جو کہ اپنی رعایا کے حق میں ظالم ہے، ظالم شخص۔ ان شر الرعاء الحطامہ، اس کو انڈر لائن کیجئے، ان شر الرعاء الحطامہ، بدترین ذمہ دار راعی یعنی وہ ہے جو ظالم ہو۔ ٹھیک ہو گیا جی؟ آگے ہمارے پاس حدیث ہے 3689، وعن عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، قالت، وہ کہتی ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہم من ولی من امر امتی شیئا فشق علیہم، کہتی ہیں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے اللہ، یعنی اللہ نے بد دعا کی اور دعا بھی کی، کس کے حق میں بد دعا کی اور کس کے حق میں دعا دی؟ اللہم من ولی من امر امتی، اے اللہ جو شخص نگران ٹھہرا، بنا، ذمہ دار بنا میری امت میں سے، میری امت کے معاملات کا، شیئن یعنی کسی بھی چیز کا، ہاں جی، کسی بھی معاملے میں، کسی بھی چیز میں میری امت کے معاملات کا جو شخص ذمہ دار ٹھہرا، نگران ٹھہرا، بنا، شق علیہم، تو پھر اس نے ان پر سختی کی، سختی یعنی ظلم کیا، جاتی کی، فاشقوں کا لئیے، تو اے اللہ تو بھی ان پر سختی کر، فاشقوں کا لئیے، بد دعا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ ومن ولی من امر امتی شیئا رفق بہم، اور جس شخص نے، جو شخص والی بنا، ذمہ دار بنا، نگران ٹھہرا میری امت میں سے کسی چیز کی بابت، رفق بہم، اس نے ان پر نرمی برتی، نرمی کی، فرفق بہی، تو اے اللہ تو بھی ان پر نرمی دے، ان کے ساتھ نرمی کا برتاؤ کر۔ رواہ مسلم، امام مسلم نے اس کو روایت کیا ہے۔ یہ حدیث جو ہے، اس میں من جملہ فوائد میں سے ایک جملہ ہے، مسلمانوں کے حاکم یا حکام، ان کو یہ لازم ہے کہ وہ نہ ظلم کریں،
نہ عوام پر کوئی تنگی کا باعث بنے، اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بد دعا سے ڈریں اور رعایا پر آسانی اور نرمی کریں۔ ٹھیک ہو گیا جی؟ تو حدیث جو ہے یہ بالکل کلیئر ہے، کوئی اس میں کسی قسم کا زگ زیگ کنفیوژن نہیں ہے۔ چلیں آگے ایک حدیث پڑھ کے پھر ہم مغرب کی نماز ادا کریں گے، اور انشاءاللہ 10 منٹ میں واپس آپ آئیے گا اور ہم انشاءاللہ بقیہ سبق کا حصہ جو ہے وہ کمپلیٹ کریں گے اللہ کی توفیق سے۔ 3690 وعن عبداللہ بن عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہما، عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہما سے یہ روایت مروی ہے، قال، وہ کہتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان المقسطین، بے شک عدل کرنے والے، انصاف کرنے والے، مقسطین، عند اللہ، اللہ جل شانہ کی بارگاہ میں، یا اللہ کے ہاں، یا اللہ کے پاس، علی منابر من نور، جلوہ فروز ہوں گے نور کے ممبروں پر، علی منابر، ممبر کی جمع منابر، من نور، نور سے، یعنی روشن جگمگاتے ممبروں پر وہ جلوہ فروز ہوں گے، عن یمین الرحمن، رحمان اللہ رحمان رحیم کی دائیں جانب، وکلتا یدیہ یمین، جبکہ اللہ کی دونوں جہتیں یمین ہی ہیں، یعنی دائیں جانب اور بائیں جانب اللہ کے لیے نہیں، یہ مخلوق کے لیے ہے، خالق کے لیے ایک جیسی دونوں جہتیں ہیں۔ وکلتا یدیہ یمین، اس کی دونوں ہاتھ، یدیہ، اس اللہ کے دونوں ہاتھ، یمین وہ دانے ہی ہیں، بایاں ہاتھ کی نہیں، یا ہم یہ نہیں کہیں گے کہ اللہ کا بایاں ہاتھ بھی ہے۔ فرمایا ہاتھ دو ہیں لیکن دونوں جو ہیں وہ یمین ہی کی حیثیت رکھتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی؟ تو اس سے پیغام اللہ جل شانہ کی ذات میں نقص لازم آتا ہے اگر ہم کہیں کہ اللہ کا بایاں آتا ہے، کیونکہ وہ مخلوق کے ساتھ پھر دائیں اور بائیں میں فرق ہوتا ہے مخلوق کے ہاتھ کا۔ اللہ جل شانہ کے دائیں اور بائیں ہاتھ موجود ہیں، لیکن وہ دونوں ہی داہنے ہاتھ کا تقدس رکھتے ہیں۔ میں نے آگے بات کی، تو الذین، وہ لوگ ہوں گے اللہ جل شانہ کی داہنی جانب نور کے ممبروں پر، الذین، وہ نصیب، یعدلون، جو انصاف سے کام لیتے ہیں، یعدلون، عدل کرتے ہیں، فی حکمہم، اپنے فیصلوں میں، اہلیہم، اور اپنے گھر والوں میں، اہل خانہ میں، ما والو، اور ہر ان معاملات میں جن کے وہ اپنی رعایا کے والی بنے، نگران بنے، ذمہ دار بنے۔ عزیز طلبہ، یہ حدیث بڑی ہی خوبصورت ہے، اس حدیث کو یاد کر لیجیے زبانی، رواه مسلم، امام مسلم نے سے روایت کیا ہے، اور حدیث بھی صحیح ہے بالکل، اور بہت ہی بہترین حدیث ہے، جو ایک حکمران سے، ایک عام گھر والے سربراہ سے لے کر ایک حکمران تک کے لیے یہ حدیث ایک بہت بڑی نوید ہے، خوشخبری ہے۔ کیا شان اور مقام ہے عدل کرنے والوں کے لیے۔ حدیث میں مذکور لفظ المقسطین کا مطلب انصاف کرنے والے، انڈر لائن کیجئے، حقیقی منصف وہی ہوتے ہیں جو اپنے اور بیگانوں میں برابر انصاف کرتے اور ان میں فرق نہیں کرتے۔ ہم اللہ کے فضل و کرم سے یہ حدیث مطالعہ کر رہے تھے 3690، اس کے بعد آتے ہیں نیکسٹ حدیث ہے ہمارے پاس 3691، 3691، وعن ابی سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ما بعث اللہ من نبی ولا استخلف من خلیفۃ، جو بھی اللہ نے، ہاں جی، یا نہیں، آگے اللہ آ رہا ہے اس لیے اس کا معنی نہیں کریں گے، ما بعث اللہ من نبی، نہیں بھیجا اللہ نے کوئی بھی نبی، من نبی، ولا استخلف من خلیفۃ،
اور نہ ہی اللہ نے کوئی خلیفہ کسی کو مقرر کیا، وَلَاسْتَخْلَفَ مِنْ خَلِيفَةٍ، اور نہ اللہ نے کسی کو کوئی خلیفہ مقرر کیا، إِلَّا كَانَتْ لَهُ بِطَانَتَانِ، مگر اس کے لیے دو خصوصی رفیق ہوتے ہیں، بطانتان، بطانہ، تانا جو ہے وہ آپ جانتے ہیں کہ جسے کہتے ہیں نا لنگوٹیا، بہت رازدان، بہت ہی قریبی، جو کہ ایسا ہو جو کہ دلی رازداں ہو، دوست ایسا جس پہ اعتماد کیا جائے، بطانت عربی میں۔ تو بطانتان دو، اس کے یہاں مراد مشیر ہیں، کیونکہ وہ خلیفہ ہے نا، یا نبی نہیں، اللہ نے کوئی بھیجا کوئی نبی، وَلَاسْتَخْلَفَ مِنْ خَلِيفَةٍ، اور نہ کوئی اللہ نے مقرر کیا فرمایا کوئی خلیفہ، اللہ مگر اس کے لیے ہوتے ہیں دو بطانتان، دو مشیر، دو ان کے رفیق، ساتھی، رازدان۔ بطانۃ تأمرہ بالمعروف، ایک تو وہ رفیق ہوتا ہے، مشیر ہوتا ہے جو اس کو حکم کرتا ہے معروف کا، یعنی نیکی کا، نیکی کی بات ہی اس سے کرتا ہے، نیکی کی سجیشن دیتا ہے، نیکی کی توجہ دلاتا ہے، وتحض علیہ، اور اسی پر اس کو انگیخ دلاتا، ابھارتا ہے، ترغیب دیتا ہے، وبطانۃ، اور ایک رفیق ہوتا ہے اس کے لیے، تأمرہ، جو اس کو حکم کرتا ہے، بالشر، شر کا، برائی کا، وتحض علیہ، اور اس پر اس کو ترغیب دیتا، ابھارتا ہے، والمعصوم من عصمہ اللہ، اور معصوم وہی ہوتا ہے جسے اللہ بچا لے، بچتا وہی ہے جسے اللہ بچا لے، معصوم بچایا جانے والا وہی جسے من عصمہ اللہ، جسے اللہ بچا لے اپنی توفیق سے۔ بہرحال خطرے میں ہوتے ہیں اور رزق میں ہوتے ہیں، اللہ یہ کہ جو نبی ہوتا ہے اس کے لیے یہ معاملہ بہت کم ہو جاتا ہے، کیونکہ اس کے ساتھ جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا جو شیطان ہے وہ میرا مطیع ہو گیا ہے، اور اللہ نے مجھے اس پر قدرت دے دی، طاقت دے دی ہے، وہ مجھے برائی نہ اکسا سکتا ہے، نہ ابھارتا ہے، نہ ہی مجھے مجبور کرتا ہے۔ تو بہرحال اس کے علاوہ آپ اندازہ کر لیجئے کہ کس قدر ہم اتنے خطرات میں ہیں، ہما شما کا کیا حال ہوگا اگر اتنی بڑی بڑی ہستیاں جو ہیں وہ محفوظ نہیں۔ حدیث میں لفظ بطانت ان کا مطلب ہے گہرا رفیق، اور یہاں مراد مشیر ہے۔ حدیث کے الفاظ، والمعصوم من عصمہ اللہ، اور گناہ سے بچا لیا گیا ہے وہ شخص جسے اللہ نے بچایا۔ تو خلاصہ کہ نبی اور رسول کے سوا کوئی معصوم نہیں، اور معصوم بھی خاص معنی میں نہ کہ علی الاطلاق۔ آتے ہیں جو حدیث 3691 جس پہ ہم گفتگو کر رہے تھے کہ نبی اور رسول معصوم تو ہوتے ہیں، لیکن وہ علی الاطلاق وہ بھی معصوم نہیں ہوتے، جو کہ لوگوں نے بعض دفعہ سمجھ رکھا ہے کہ ان سے کوئی غلطی سرزدی نہیں ہو سکتی یا وہ بھول ہی نہیں پاتے، وہ صرف اللہ پاک کی شان ہے، اللہ جل شانہ، وما کان ربک نسیا، اللہ نہیں بھولتے، اللہ سے مسٹیک نہیں ہوتی، اللہ ان عیبوں سے پاک، مبرہ اور منزہ ہیں، جبکہ مخلوق میں سے یہ چیزیں جو ہیں وہ انبیاء اور رسول سے بھی سرزد ہو جاتی ہیں، غلطیاں، مسٹیکس، بھول، پھر وہ وہی آ کر انہیں متنبع کرتی، پھر وہ فوراً اللہ پاک کی طرف رجوع کر لیتے ہیں، تو اس لیے یہ بھی خاص معنی میں معصوم ہے۔ باقی جو ولی یا امام یا کوئی اور بھی چیز ہے وہ شیطان سے بچ نہیں پاتا، شیطان حملہ آور ان کے اوپر ہوتا رہتا ہے۔ ٹھیک ہو گیا جی، اللہ اکبر، والیاذ باللہ۔ آگے آتے ہیں، نیکسٹ حدیث ہے ہمارے پاس 3692، وعن انس بن مالک، انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت ہے، قال، وہ کہتے ہیں، کان قیس بن سعد، کہ قیس بن سعد جو تھے، من النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں ان کا یہ مرتبہ تھا، مقام، کہ بے منزلت صاحب الشورات من الامیر، جو کہ ایک صاحب شورت یعنی ایک کوتوال کا مقام ہوتا ہے، جسے ہم تھانے دار بھی کہہ سکتے ہیں، ایس ایچ او جسے کہتے ہیں، ہم سمجھ لیجئے،
جرائم یا جو معاشرے میں برائیاں یا جو وارداتیں ہیں ان کو کنٹرول کرنے والا، ان کے فیصلے کر کے ان کو سزا دینے والا فوری۔ تو قیس بن سعد جو تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا یہ مقام تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں اللہ پاک، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے متعین، اس سلسلے میں متعین فرمایا تھا کہ وہ اپنا جو معاشرے میں اس قسم کی ظلم و زیادتیاں ہوتی ہیں یا کوئی برائیاں جنم لیتی ہیں یا کوئی معاشرے میں لوگ ارتکاب کرتے ہیں گناہوں کا، تو اس کا وہ سد باب کریں، محاسبہ کریں۔ تو پھر میں اس کا کرتا ہوں ترجمہ کہ قیس بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام مرتبہ تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں بمنزلۃ صاحب شورت من الامیر، جو کہ ایک کوتوال یا ایک ایس ایچ او تھانے دار وغیرہ کا ہوتا ہے حاکم کے ہاں۔ ٹھیک ہو گیا جی۔ 3692 یہ حدیث ہے۔ صاحب الشورت، اس کا مطلب کوتوال، تھانے دار وغیرہ لکھ لیجئے، انڈر لائن کیجئے۔ آگے حدیث ہے عزیز طلبہ، آج کے ہمارے سبق کی آخری حدیث ہے اور بڑی معروف حدیث ہے اور بڑی قابل غور حدیث ہے۔ 3693 وان ابی بکرہ تھا، ابو بکرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت بڑی معروف۔ قال، وہ کہتے ہیں لما بالغ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خبر پہنچی کہ ان اہل فارسہ، کہ بے شک جو اہل فارس جو ہیں یعنی ایران کے لوگ، ایرانی جو تھے اہل فارس، کیونکہ اس وقت اس کا نام فارس اور دوسرے اس کے مد مقابل جو طاقت تھی اس کا نام تھا روم، فارس اور روم، جیسا بڑی طاقتیں تھیں دو، جیسا کہ آج کل ہمارے ہاں ایک امریکہ ہے اور ایک روس ہے، رشیا۔ اس وقت فارس اور روم یہ بڑی طاقتیں تھیں دو۔ تو ان اہل فارسہ، کہ اہل فارس نے قد ملکو علیہم بنت کسرا، کہ انہوں نے قد ملکو، انہوں نے ملکیت دے دی، اپنا مالک بنا لیا، علیہم اپنے آپ پہ، اپنے آپ پہ انہوں نے مالک بنا دیا، کس کو؟ بنت کسرا، کسرا کی بیٹی کو۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ خبر پہنچی تو قال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لن یفلح قوم ولوا امرهم امرأۃ، لن یفلح ہرگز نہیں فلاح پا سکے گی قوم، کوئی قوم، ولو، ہاں جی، جو کہ قوم جو ہے جو کہ دے سونپ دے، امرہم اپنا معاملہ، امرأۃ کسی عورت کو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بالعموم یہ کہہ دیا، قیامت تک کے لیے یہ فرما دیا کہ ہرگز وہ قوم جو ہے فلاح نہیں پا سکے گی جس نے اپنا معاملہ، حکومت کی باغ ڈور، اپنے سلسلے، قد ملکوا علیہم بنت کسرا، قال آپ نے فرمایا لن یفلح، پھر سن لیجیے، ہرگز نہیں فلاح پا سکے گی قوم، کوئی بھی قوم، یہ کوئی قوم یعنی نکرہ ہے، اس سے مراد کوئی مخصوص نہیں، کوئی بھی قوم قیامت تک آنے والی وہ فلاح نہیں پا سکے گی، ولوا امرہم امرأۃ، کہ جنہوں نے سونپ دیے اپنا معاملہ، حکومت کی باغ ڈور، سلسلہ، انتظامی معاملات، امرأۃ کسی عورت کو۔ یہ کس نے کہا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، جو کہ اس امت کے حکیم، بڑے حکیم الامت ہیں، محسن انسانیت ہیں اور رحیم ہیں اپنی قوم کے لیے، اپنی امت کے لیے، اور رحمت ہیں۔ تو انہوں نے صحیح بات، سچ جو اللہ کی طرف سے آئی، انہوں نے فرما دی۔ اس کو لن یفلح قوم ولوا امرہم امرأۃ، اس کو انڈر لائن کیجئے، اس کا ترجمہ۔ تو شیر وے جو نوشیرواں کا پوتا نا، وہ جب مر گیا ایران میں، تو اس کی بہن جو تھی نا بوران، اس کا نام تھا بوران، بڑی معروف واقعہ یہ۔ تو وہ ایران کے پایا تخت کی مالک بن بیٹھی، یعنی لوگوں نے ان کو بنا لیا کیونکہ اس کا بیٹا تو تھا نہیں، تو بیٹی تھی تو وہ بیٹا بھی نہیں تھا، اولاد نہیں تھی، تو اس کی بہن جو ہے اس کو لوگوں نے بنا دیا، ٹھیک ہے، اپنی ملکہ بنا لیا اس کو۔ تو اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے، آپ نے یہ بات سنی، یہ حدیث بیان فرمائی
یہ سن کر اس کا مطلب یہی تھا کہ بادشاہ و حکومت کے لیے عقل اور تدبیر چاہیے. عقل اور تدبیر دو چیزیں ہیں. تو جب کہ عورت ناقص العقل حدیث میں کہا گیا ہے، لہٰذا فزیکلی بھی نظام حکومت چلانا اس کے بس کی بات نہیں. تو اللہ نے جو مخلوق بنائی اس کی جسمانی ساخت بھی جس کام کے لیے بنائی اس کے لیے تعین کر دیا، تو اس کو وہی کام کرنا چاہیے. مرد کی جسم کی ساخت بنا دی مضبوط تاکہ وہ باہر کام کرے اور کھلائے پلائے، اور وہ قوام بنایا گھر والوں پر. اور ایک گھر کے اندر عورت جو ہے وہ قوام نہیں ہو سکتی، چاہے کہ اس کو پورے ملک کا سربراہ بنا دیا جائے سلطنت کا، تو کیسے وہ امور جو ہیں سلطنت کے چلا پائے گی یا کیسے حق ادا کرے گی؟ تو یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ کسی کو ڈسگریس کیا جا رہا ہے، نہیں، ہرگز نہیں، بلکہ یہ عورت کو عزت اور احترام سے نوازا جا رہا ہے کہ اس کا جو دائرہ کار ہے وہ اور ہے، مرد کا دائرہ کار اور ہے، اور ہر کوئی اپنے اپنے دائرہ کار میں مسئول ہے، ذمہ دار ہے، جیسا کہ اوپر بڑی حدیث گزری ہے. تو اس سے کسی کی شان میں کمی نہیں ہوتی. تو اللہ نے جو بھی اللہ نے جو احکام سونپے ہیں امور، اگر وہ نہیں کسی نے سر انجام دیے، مثلا مرد کو حاکم بنایا، اس نے اپنی ذمہ داری ادا نہیں کی، عورت کو گھر کا امین بنایا، اس نے ذمہ داری ادا کی، تو ان دونوں میں اللہ کے ہاں جو ہے وہ بہترین ہے، وہ اللہ کے ہاں قابل احترام اور زیادہ اپنا اللہ کے ہاں محبوب پیارا اور مقرب ہے، جس نے اللہ کا حکم مان کر اس پر عمل کیا اور اپنی ذمہ داری ادا کی. اس میں یہ تو مسئلہ ہی کوئی نہیں کہ جی فلاں جو ہے وہ اس کو اگر یہ چیز نہ سونپی جائے تو اس کی شان کم ہو جاتی ہے، تو کوئی یہ تو کوئی پیمانہ ہی نہیں ہے یہاں. تو اس لیے یہ ہر فطرت بولتی ہے کہ خاتون جو ہے اس کا دائرہ کار کون سا ہے اور مرد کا دائرہ کار کون سا ہے. تو شادی سے لے کر مرنے تک ہر قسم کے جو ذمہ داری ہے، اس کے نان نفقہ، گھر بار، خرچ اخراجات، صحت عافیت تعلیم، ہر قسم کی چیز، ایون جو اپنا حق مہر ہے وہ بھی اس کو دینا ہوگا شادی کے وقت، ایون اس کو ولیمہ بھی اسی کو ہی کرنا ہوگا، ایک ایک خرچ وہ مرد کے ذمہ ہے، اور عورت جو ہے اس کو کہا گیا ہے کہ وہ اس گھر کی ملکہ ہے. تو یہ چیزیں جو ہیں کلیئر ہونی چاہیے. تو دیکھو نا، حضرت طالوت علیہ السلام کو یہودیوں نے کہا تھا کہ اپنا اللہ کے نبی کو یہودیوں نے کہا کہ آپ ہمارے لیے کو بادشاہ بنائیے، بس لنا مالکا نقاتل فی سبیل اللہ. یہ لمبا واقعہ ہے، تو قرآن مجید میں یہ ذکر ہوا ہے. تو انہوں نے اللہ سے دعا کی، اللہ کے نبی جو تھے اس وقت، تو اللہ جل شانہ نے آگے سے وہی فرمائی کہ ان اللہ قد بعث لکم طالوت ملکا. اچھا، یہ چاہ رہے ہیں کہ ہم پر کو بادشاہ بنا دو، مقرر کر دو، تاکہ ہم اس کی زیر نگرانی جہاد کریں اللہ کی راہ میں. تو پھر حضرت طالوت کو میں نے ان پر ایک بنا دیا ہے، مقرر کر دیا ہے بادشاہ. اب ان کو چاہیے کہ وہ ان کی زیر نگرانی ان کے تحت لڑیں، لڑائی کریں، جہاد کریں. تو اب چونکہ نیتیں ان کی کھوٹی تھیں، بد نیت تھے، تو اس لیے فوراً کہنے لگے کہ انا یکون لہ الملک علینا ونحن احق بالملک منہ ولم یؤت سعۃ من المال. کس طرح وہ ہمارا بادشاہ بن سکتا ہے، ہم اس سے زیادہ حق رکھتے ہیں بادشاہی کا، اور ہمارے پاس مال و دولت بھی بڑی ہے، اور وہ غریب چرواہا ہے. تو آگے اللہ نے جواب دیا کہ آگے سے فرمایا کہ وَنَحْنُ أَحَقُّ بِالْمُلْكِ مِنْهُ وَلَمْ يُؤْتَ سَعَةً مِنَ الْمَالِ قَالَ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاهُ عَلَيْكُمْ وَزَادَهُ بَسْطَةً فِي الْعِلْمِ وَالْجِسْمِ. دیکھیے، اللہ نے فرمایا کہ اللہ نے ان کو مقرر کیا ہے، اور اللہ زیادہ جانتا ہے کہ وہ کون تم میں سے حق رکھتا ہے بادشاہ بننے کا. تو اللہ نے ان کو علم میں، حکمت میں اور جسمانی قوت میں آپ سے زیادہ کیا ہے. بَسْطَةً فِي الْعِلْمِ وَالْجِسْمِ. اور یہ دو بڑی خصائص ہیں، خصوصیتیں ہیں اسلامی سربراہ بننے کے لیے. تو اس پر ہی ہم اکتفا کرتے ہیں عزیز طلباء. اللہ کی بارگاہ میں اس دعا کے ساتھ کہ جو کچھ کہا سنا اللہ تعالیٰ اس پہ عمل کی توفیق دے.
هذا ما عندي والله اعلم بالصواب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.